أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ پختہ یقین ہے اور محکم ایمان ہے کہ قرآن مجید جیسی دوسری کوئی کتاب نہیں اور اسلام جیسا کوئی دوسرا دین نہیں. تمام اقوام عالم میں فقط ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین وہ دین ہے جس کو رب العالمین نے سند قبولیت عطا فرمایا ہے. جیسا کہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 19ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک دین کہلانے کا مستحق ہے تو وہ دین اسلام ہے. چونکہ اسلام جیسا دین کوئی اور نہیں، لہٰذا اسلامی حکومت جیسی کوئی دوسری حکومت بھی نہیں ہو سکتی. احباب، جب حکومت پر گفتگو کرتے ہیں تو تاثر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح دوسرے ممالک میں، دوسری اقوام میں اور دوسرے معاشروں میں حکومتیں قائم ہیں، شاید اسی طریقے سے مسلمانوں کے ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے. اور اس موقع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ حکومت کی تعریف کیا ہے. حکومت کی ڈیفینیشن یہ ہے: وہ ادارہ، وہ سیٹ اپ، وہ باڈی یا وہ قوت جو ایک خاص قسم کے قوانین مرتب کرے اور اس حکومت کی حدود میں رہنے والے ان قوانین کی پاسداری کرے. اگر یہ بات ہم آپ تک پہنچا سکے ہیں تو اب ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ ایک مسلمان جس وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری کرتا ہے اور سرکار ختم مرتبت کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہوئے گواہی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس اسلامی حکومت کو قبول کر رہا ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کے مالک نے اور اس کائنات کے خالق نے اس پر قائم کی ہے. جیسا کہ سورہ مبارکہ حج جو کہ 22واں سورہ ہے اور اس کی 78ویں آیت ہے 78، جہاں ارشاد فرمایا ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. یہ تمہارے جد ابراہیم کی ملت ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. 78ویں آیت. اور آپ قرآن مجید میں دیکھ لیجئے گا، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. اب یہاں ایک فرق سمجھ لیجئے کہ دنیا کی دوسری حکومتوں میں قوم مارز وجود میں آتی ہے، اسلامی حکومت میں قوم نہیں ہوتی، ملت ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قوم ان اقدار مشترک کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے جو حدود جغرافی میں یا ظاہری نسبتوں میں مقید ہوتے ہیں. ملکوں کی سرحدیں قوموں کا تعین کرتی ہیں. ایک معاشرے میں بولی جانے والی زبان ایک قوم کا تصور دیتی ہے، ایک ملک کا تصور دیتی ہے. اسلام ملت کو قائم کرتا ہے اور ملت پر اس کی حکومت قائم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان کسی بھی علاقے کا، کسی بھی سمت کا رہنے والا ہو، وہ اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہوئے نماز کی ادائیگی کے وقت ایک ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر وہ ایک ذمہ داری کو اپنے دوش پر قبول کرتا ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے پہلے ایک نشست میں عرض کیا تھا، اقبال کی زبان میں، اقبال کے الفاظ میں، چوں می گویم مسلمانم بلرزم،
کہ دانم مشکلات لا الارا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ سورہ مبارکہ آل عمران نے اس کی ترجمانی کی ہے۔ سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے اور اس سورے کی 154ویں آیت ہے جہاں ارشاد ہوا، اور اس میں واضح طور پر ایک مسلمان کی جو نسبت ہے جس حکومت سے جس طرح ہوتی ہے وہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اس کا موٹو کیا ہوتا ہے، ان الامر کلہ للہ، تمام امور اللہ کے لیے ہیں۔ دنیا کی حکومتوں کے قوانین گھر کے دروازے پر آ کر رک جاتے ہیں، اور اسلامی حکومت کا قانون وہ آپ کے بیڈ روم کی تاریکی میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس نظام حکومت کی ریٹ یا گرفت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ آپ اس سے دامن بچا نہیں سکتے اگر آپ دائرہ اسلام میں ہیں۔ آئیے ایک اور قرآنی ثبوت لیتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ رحمان ہے، اور سورہ مبارکہ رحمان کی جس آیہ وافی ہدایہ کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، اس کا نشان 33 ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں اور جنوں، اگر تم کنٹرول رکھتے ہو، اختیار رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل جاؤ، نکل کے تو دکھاؤ۔ تم نہیں نکل سکتے مگر بسلطان، اس کی قوت کے بغیر تم نہیں نکل سکتے۔ اور جو حضرات مطالعہ کرتے ہیں ان کی معلومات کے لیے عرض کر دیتا ہوں، مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو دعائے خضر کہا جاتا ہے، یہ دعائے کمیل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کا ایک جملہ ہے، لا یمکن الفرار من حکومتک، ممکن ہی نہیں ہے کہ میں تیری حکومت سے فرار اختیار کر سکوں۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ایک مسلمان کو وجود دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا باز نہیں رہ پاتا گناہوں سے، کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا بس اللہ کی سلطنت سے نکل جا، پھر جو چاہے کر۔ کہنے لگا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی حکومت سے نکل سکوں۔ فرمایا جب اس کی حکومت سے نکلنا ناممکن ہے تو پھر اس کے گناہوں میں زندگی گزارنا بھی ایک وفادار رعایا کی شان نہیں ہے۔ کوشش کر کہ تو گناہوں سے بچ سکے۔ یہ وہ حکومت ہے جو اس طرح قائم ہوتی ہے اور ہر وقت قائم رہتی ہے۔ ویسے تو ہم اس وقت اسلامی حکومت میں صرف مسلمانوں پر فوکس کر رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ انسانوں پر بھی اس طرح قائم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زبان سے بھی اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اقرار میں تعامل کرتے ہیں، ان کے نفس کی رفتار اسی حکومت کے قبضے میں ہوتی ہے، ان کے خون کی گردش اسی حکومت کے اختیار میں ہوتی ہے، ان کے دل کی دھڑکن اسی کے امر کے سامنے مجبور ہوتی ہے، اتنی مجبور کہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہ آ سکتا ہے یہ انسان، نہ جا سکتا ہے۔ انسان جو آزادی کے دعوے کرتا ہے، اس کی آزادی تو تبھی سمجھ میں آئے گی جب وہ بھیجے دنیا میں تو یہ نہ آئے، اور جب وہ بلائے تو یہ نہ جائے۔ اور جب تک یہ ممکن نہیں ہے، انسان کے لیے کوئی جائے مفر نہیں ہے کہ رب العالمین کے قانون سے بغاوت کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔